السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد کے ہاں شادی کے 10 برس بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، دوا دارو اور تعویذ گڈھے آزما لیے، لیکن ثمر مراد جھولی میں نہ آیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماں باپ صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بہت سو کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جینا لازم تھا کہ جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہوں انسان کو اس جہاں سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر، بس چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں ہے، جب تک چاہے چلائے، جب تک چاہے حیات کا اختتام کر دے۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے میں ایک واقعہ میرے والدین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ والد صاحب کی اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، انہیں کھانسی اٹھ رہی تھی۔ بار بار کھانسنے سے نیند اچٹ ہو گئی تھی اور ان کی کھانسی کی وجہ سے میری والدہ بھی سو نہ پا رہی تھیں۔ غرض کہ اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جب 2-3 بار دستک ہوئی تو والدہ نے شوہر سے کہا، ذرا دیکھیے تو آدھی رات کے اس وقت کون آیا ہے، خدا خیر کرے۔ والد صاحب دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون ہے، جواب نہ ملا۔ تب دروازہ کھول کر دیکھا، ایک بے کس غریب شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ فالج زدہ تھا، اس کا آدھا دھڑ کمزور تھا، وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ والد صاحب نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، پردیسی ہوں، فیصلہ آباد سے آیا ہوں، غلط بس میں بیٹھ گیا تھا، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، رات ہو گئی ہے، ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں، اب آوارہ کتے مجھ کو خوف زدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مجھے اندر آنے دیں، آج کی رات پناہ چاہیے، سخت سردی ہے، کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے آشکار تھا کہ سچ بول رہا ہے۔ والد صاحب نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا، اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئے۔ گراج میں 4 پائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بٹھایا گیا۔ پھر امی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھلانا ہے۔ والدہ کچن میں گئیں اور کھانا گرم کر کے دے دیا۔ والد صاحب نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر 4 پائی پر بچھا دیا اور کہا کہ رضائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر آسودہ ہوا اور 4 پائی پر لیٹ کر سو گیا۔ سخت سردی اور کتوں کے غول سے اس کی جان بچی۔ صبح ہوئی تو والد نے ناشتہ بھی کرا دیا اور پوچھا بولو اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے اسی طرح بہت دشواری سے اٹک اٹک کر کہا کہ فیصلہ آباد جانے والی بس میں سوار کروا دیں۔ صبح ڈرائیور آ گیا۔ والد صاحب نے اس کو ٹکٹ کی رقم دے کر کہا جاؤ اس غریب آدمی کو مطلوبہ بس میں بٹھا کر آ جاؤ۔ چلتے وقت اس بے کس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ والد صاحب نے کہا تمہاری دعا اپنی جگہ، لیکن میاں افسوس کہ شادی کے 11 برسوں بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے جس کو اولاد کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ دعا میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور دعا دو۔ اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولا اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ پڑیا ہے، اس میں میرا پیر و مرشد کی عطا کردہ راکھ ہے، آدھی تم پانی سے پھانک لینا اور آدھی اپنی بیوی کو کھلا دینا، انشاءاللہ جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ والد صاحب اس مسکین و بے بس آدمی کی اس ادا پر ہنس پڑے جو خود بغیر سہارے کے ٹھیک طرح چل نہ سکتا تھا، وہ اولاد کے لیے مرشد کی عطا کردہ راکھ دے رہا تھا۔ بہرحال اس کا دل رکھنے کو انہوں نے وہ پڑیا اس سے لے لی۔ جب وہ چلا گیا تو پڑیا کو کھول کر دیکھا، واقعہ اس میں راکھ تھی۔ والدہ کو قصہ بتایا، وہ ضعیف کمزور تھیں، پیروں فقیروں کو مانتی تھیں۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آدھی راکھ جو چٹکی بھر ہوگی خود پھانک لی اور آدھی اپنے شریک حیات کو دے کر کہا تم بھی پھانک لو۔ کیا خبر آدھی رات کو اللہ پاک نے ہمارے گھر رحمت کا فرشتہ بھیجا ہو اس معذور انسان کو ہمیں آزمانے کے لیے۔ والد صاحب نے راکھ کو ہوا میں اڑا کر کہا کہ اگر ایسے لولہے لنگڑے انسانوں کی دی ہوئی دعائیں تیر بہدف ہو جائیں تو یہ خود نہ ان کو کھا کر صحیح و سلامت ہو جائیں، پھر لنگڑے لولے کیوں رہیں؟ تم بھی کمال کرتی ہو۔ میں نے شخص پر
ترس کھا کر اس کو گراج میں پناہ دی کہ کہیں آوارہ کتے ہم بھول نہ ڈالیں۔ بیچارہ فالج کا مارا دوڑ بھی نہ سکتا تھا۔ خیر، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات سمجھ کر اس واقعے کو فراموش کر دیا گیا، لیکن 2 ماہ بعد والدہ کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ چیک اپ کرایا گیا تو لیڈی ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ بس پھر میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ محض اتفاق تھا، رب کی مہربانی تھی کہ ایک مسافر بے کس کو آدھی رات میں پناہ دیتی، یا پھر اس راکھ کی پڑیا میں کرامت تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن مراد برائی تھی اور انہونی ہو گئی تھی۔ والدہ کے یہاں ایک ساتھ 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ دونوں جڑواں بچیاں تھیں۔ بدقسمتی سے ایک صحیح سالم مگر دوسری بچی کچھ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی۔ میں وہ تھی جو صحیح سالم تھی، اور میری جڑواں بہن شاکرہ تھی جس کی ایک ٹانگ پیدائشی کمزور تھی اور ایک بازو بیکار تھا۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ بہت اس کا علاج کرایا لیکن شفا نہ ہوئی۔ ہم دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ سکتی تھی، چل پھر سکتی تھی، لیکن شاکرہ چل پھر نہ سکتی تھی کیونکہ آدھا دھڑ بیمار تھا۔ ٹانگ اور بازو دونوں بے جان تھے۔ وہ اب ویل چیئر پر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ یوں وہ مجھ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ جب تک والدین زندہ رہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، کیونکہ ہم دونوں ان کی منتوں مرادوں کے پھول تھے۔ وہ دونوں کو چاہتے تھے کہ ہم بہنیں ان کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک تھیں۔ تاہم مجھ سے زیادہ ان کو شاکرہ کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میں نے BA پاس کر لیا اور وہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی ہنر نہ سیکھ پائی۔ بس تھوڑا بہت جو امی ابو اور میں نے اسے گھر پر پڑھا دیا اس نے پڑھ لیا تھا۔ BA کے بعد میں نے یونیورسٹی جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ والد صاحب نے داخلہ دلوا دیا کیونکہ ان کو میری ہر خوشی کا پاس رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے بعد ان کے ہاں پھر اولاد نہ ہوئی۔ ہم ہی ان کا سب کچھ تھے۔ جب میں نے MA کر لیا، والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنے کلاس فیلو ریحان نے پرپوز کر دیا۔ جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا، اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، امی ابو ہاں کر دیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ میرے والدین نے اس کو پسند کر لیا، لیکن ساتھ ایک عجیب شرط رکھ دی کہ اگر اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے لیے شاکرہ کا رشتہ قبول کر لیں تو وہ میرا بیاہ ریحان سے کر دیں گے، ورنہ انکار ہے۔ یہ شرط سن کر ان کے اس والدین سکتے میں آ گئے، کیونکہ شاکرہ گرچہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ سوچ کر بتائیں گے، لیکن گھر جا کر اس معاملے پر سرد موری اختیار کر لی گئی تھی۔ ریحان کو مجھ سے بہت محبت تھی اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن اس کے والدین میری والدین کی شرط پوری کرنے سے قاصر تھے۔ ریحان کا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جب اس نے والدین کی زبانی میرے گھر والوں کی شرط کا سنا تو ریحان کی خاطر اس نے شاکرہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ دراصل وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا اور ریحان کو کسی صورت مایوس دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اصرار کر کے وہ والدین کو ہمارے گھر لایا۔ اس کا نام فیضان تھا۔ فیضان شاکرہ سے ملا، کچھ دیر باتیں ہوئی، پھر اس نے میرے اور اپنے والدین کو رضامندی کا عندیہ دے دیا کہ وہ شاکرہ سے شادی کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میرے والدین کے لیے، مگر ریحان کے ماں باپ بالکل خوش نہ تھے۔ ایک بیٹے کی خوشی کی خاطر دوسرا قربانی کا بکرا بن گیا تھا، ایک معزول لڑکی کو قبول کر رہا تھا۔ والدین کو فیضان نے تعویلیں دے کر قائل کر لیا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھرانے میں 2 بھائیوں سے ہو گئی تھی۔ پہلے شاکرہ دلہن بنی اور پیا گھر رخصت ہو گئی۔ یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی۔ میرے دیور نے ہم پر رحم کھا کر شاکرہ سے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک معذور لڑکی کی معصوم صورت نے جانے فیضان پر کیا جادو کیا کہ اس کی معذوری بھی ارادے میں راہ کی حائل نہ بن سکی، اور وہ دونوں آج نہایت ہی کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کے
ہم ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، لیکن فیضان اور شاکرہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیارے پیارے بچوں سے نوازا ہے، جن کو ہم اپنے بچے سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے جو دے، جس پر جب چاہے مہربان ہو جائے۔ اپنی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، جو راز ہم نہیں جان سکتے وہ ان رازوں کا امین ہے۔ ہم اب بھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میری بہن اولاد جنم دینے کے قابل ہے لیکن پال نہیں سکتی، لہٰذا ان کی اولادوں کو میں نے بہت پیارے اپنے بچے سمجھ کر پالا ہے۔ یہ بچے مجھے بڑی امی اور اپنی سگی ماں کو چھوٹی امی کہتے ہیں، اور ہم چاروں ان میں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ہم لوگ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔